تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیٹسٹ نیوز کے لیے ببو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور آپ کی خاطر ہمیں گریبان سے پکڑ کے گریبان کے کو پرزے پرزے کر دیا جائے، پھر بھی آپ کی محبت کے میں مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس لیے کہ میں اپنی نسلوں کی بھی تربیت کر کے جا رہا ہوں کہ یا رحمت للعالمین سامین باپرے ندما یا رحمت للعالمین سامین باپرے ندما تاب سے خیر زمار گریوان شاہ یہ دنیا گواہ اس بات کو دیکھ چکی ہے، 14 صدیاں گزر چکی ہے کہ نبی رحمت کے غلام کسی صورت بھی اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس کا سودا نہیں کر سکتے، اس کی دین کی حرمت کا سودا نہیں کر سکتے۔ اور اب تو پہلے ہم نے بڑے دور دیکھے، یہ حکمران جتنے کھل کے اسلام کے خلاف آئے، اس سے پہلے آنے والے ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے دریدہ دہن ہو کے اسلام کے خلاف یوں نہ آئے۔ یہاں تو بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ کا تصوری جناب پیچھے رہ گیا، جس نے بھی اسلام کی بات کرنی ہے اس کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے، جس نے بھی اسلام کی بات کرنی ہے اس کو پکڑ کے جناب پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، سنیے، یہ مت سوچئے کہ میں مدرسہ اپنا بچا لوں، یہ مت سوچئے میں اپنی خانقاہ بچا لوں، یہ یاد رکھیے خانقاہ دین کی برکت سے قائم ہے، مدرسے دین کی برکت سے قائم ہے۔ اگر دین کی روح اور بنیاد ہی ختم ہو جائے بتائیے تو صحیح ہم نے عمارتوں کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے دنیا کو بتا دینا ہے ہم غلام حضرت عبداللہ بن زبیر کے، جن کی اماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے کہا تھا میرے بیٹے زرہ اتار دو، کس لیے پہنی ہے؟ کہتے ہیں اماں یہ لاش پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں کہیں میری لاش کے ٹکڑے نہ ہو جائے۔ کہا میرے بچے جب بکری ذبح ہونے کے لیے لیٹ جاتی ہے پھر اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے کہ کھال لٹکا کے اتاری جائے گی یا لٹا کے اتاری جائے گی، جب ہم نے روح اس کو دے دینی ہے ہم نے بدن کا کیا کر رہا ہے؟ زرہ اتار کے جاؤ تو زرہ اتار کے لڑنے والا، حرم میں شہید ہونے والا اپنی شہادت کے وقت دنیا کے سامنے پیغام دے گیا کہ تاب سے زمار گریوان شاہ، جن کو 8 دن وہاں لٹکا دیا گیا، جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا، جب ان کی نبینی ماں کو 100 سال کی ماں کو کہا گیا اماں تیرے بیٹے کو دفنانے نہیں دیتے، تو ماں چل کے آئی اپنے بیٹے کے پاس، اس کی لٹکتی لاش کے پاؤں کو پکڑ کے کہتی ہے میرے بچے رات کو اونٹنیوں کے سوار بھی اتر جاتے ہیں، رات ہوتی ہے تو گھوڑوں پہ بیٹھنے والے بھی اتر جاتے ہیں، خچروں اور گدھوں پہ بیٹھنے والے بھی اتر جاتے ہیں، آج 8 دن گزر گئے ابھی میرے سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا، کیا میرے سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ ایسے میں پاس کھڑی عورت رو کے کہتی اماں تیرے بیٹے کا افسوس ہوا، تو کہتی ہے خبردار افسوس نہ کر، مجھے مبارک دے میرا بیٹا سولی پہ جھول گیا ہے لیکن پیٹھ پہ زخم نہیں کھایا، سینے پہ زخم کھا کے دنیا کو بتا گیا ہے کہ تاب سے
کہہ گیا ہے کہ تابشیر خیر زمان خیگروان شاہ. بس بھائیو، میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا. میں ایک عظیم عاشق رسول کی درگاہ پہ حاضر ہوں جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا، جو ہمارے بابا جی جس کو اپنی پنجابی میں ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی امت جو ہے وہ حضور سے انوا بے سوچے سمجھے پیار کرے. یہی پیغام پشتوں میں آ کے قبلہ بابا جی حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ لوگوں ساری چیزیں بعد میں ہیں، رسول اللہ کی عزت سب سے پہلے ہے. اور آپ کو میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ حالات کی سختیاں جتنی بڑھتی جائیں، آپ کو چاہیے کہ ناموس رسالت کے آپ کو چاہیے کہ ناموس رسالت کی خاطر وہ ساری چیزیں آپ نے جھیلنی ہیں اور دنیا کے سامنے بتانا ہے. ہم مر تو سکتے ہیں پر رسول اللہ کے ناموس اور عزت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہماری عزت ہے حضور کی عزت پہ قربان، ہماری اولاد سرکار کے نام پہ قربان، ہمارے گھرانے سرکار کی عزت و ناموس اور ختم نبوت پہ قربان. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اسلام کو، خاص طور پہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. قبلہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے سارے ساتھی جو یہاں پہ تحریک کا کام کرتے رہے، ہزاروں تکلیفوں کے باوجود بھی جنہوں نے یہ شمع جلا کے رکھی، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالامال فرمائے. ابھی حضرت خیالات کا اظہار فرمائے. بادشاہ نعرہ تکبیر